آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 تو 4 منٹ اور آپ کو سلام. زندگی باقی، ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا. جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار. تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی بلا.